تركت هواي تركت بضاعتي دنيا کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ ایک کرین. کیا مطلب؟ اس مسئلے کے اندر بھی لوگوں کے اندر بڑے اشکالات ہیں. یہ مسئلہ بھی آج سمجھ لیجئے. ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان کرین پیدا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ سنیے. آدم اکیلے تھے، ابلیس اکیلا تھا. ابلیس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ہر وقت آدم کو وسوسہ ڈالے 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 ڈالے. اگر آدم کی اولاد ہوتی رہتی، ابلیس اکیلا رہتا، تو یہ بھی بات آئیے مذاقاً کہہ رہا ہوں، انصاف کے تقاضوں کے خلاف بات تھی. لیکن ابلیس نے اللہ کو یہ بات کہی تھی، آدم کی اولاد جتنی ہوگی اتنی اولاد میری صفت کی پیدا ہونی چاہیے. میں اکیلا تھا، آدم اکیلے تھے، میں نے آدم کو وسوسہ ڈال دیا. آپ اگر اب قیامت تک میں اکیلا رہوں اور آدم کی اولاد بے شمار ہوتی رہے، میں ہر آدم کی اولاد کے اوپر اتنا ٹائم نہیں دے سکتا. تو اللہ رب العزت کی یہ حکمت ہے، یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں کہ ہر ابن آدم کے ساتھ ابلیس کی فطرت کا ایک جن پیدا ہوتا ہے. جیسے آدم کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، ویسے ہی ابلیس کا ایک بچہ اس کے ساتھ پیدا کر دیا جاتا ہے، جس کو کرین کہتے ہیں، جس کو حمزاد کہتے ہیں، وغیرہ مختلف نام ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ بات رکھی، اور یہ بات یاد رکھیے، یہ جو ہر وقت کا وسوسہ ہے نا، یہ کرین ڈالتا ہے. ابلیس کی اب ڈیوٹی نیک لوگوں کے اوپر ہے، ہمارے آپ جیسے لوگوں کے اوپر نہیں ہے. ہمارے آپ جیسے لوگوں کو تو یہ جو کرین ہمارے ساتھ پیدا ہوا یہی گمراہ کر دیتا ہے. اور نبی کریم نے جب یہ واقعہ بیان کیا، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، یہ جو کاہن ہوتے ہیں نا، کاہن جن کا بڑا آج کل دوبارہ چرچا ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کاہنوں نے کبھی خود کو ولی اللہ نہیں کہا. خود کو ولی اللہ نہیں کہا کاہنوں نے. کہانت کا پیشہ کرتے ہیں جی ہم. یہ ہمارا بر صغیر کا ہی معاشرہ اتنا بدبخت ہے کہ یہاں پہ جو کاہن ہوتا ہے اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ میں ولی اللہ ہوں. امریکہ، یورپ کے اندر بھی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، جو شعبدہ باز ہوتے ہیں نا، شعبدہ باز، وہ اپنے آپ کو الویونسٹ کہتے ہیں یا میجیشین کہہ دیتے ہیں. وہ کبھی یہ کلیم نہیں کرتے ہم نے ایک لوگ ہیں، ہم ولی اللہ ہیں. یہ صرف بر صغیر کی بدقسمتی ہے جن کے پاس شیطانی علوم ہے، کالے علم ہے. وہ بجائے اعلانیہ اپنے آپ کو کاہن کہنے کے کیا کہتے ہیں؟ ہم ولی اللہ ہیں. آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو بتلائیں گے آپ کیا کھا کے آئے ہیں، آپ نے کل کیا کیا، آپ نے پرسوں کیا کیا. یہ کیسے پتا چلتا ہے ان کو؟ ہاں، وہ اپنے کرین سے ہم کلام ہوتے ہیں. ان کے ساتھ جو جن پیدا ہوا ہے وہ آپس میں اس کے ساتھ، اب یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بعض اعمال ایسے ہیں 7 کے قریب جادو جنات کی کتابوں میں موجود ہیں، جو کر لینے کے بعد یہ جو کرین ہوتا ہے انسان سے ہم کلام ہو جاتا ہے اوپن آواز میں. کیوں؟ اس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ یہ بندے کو جہنم میں پہنچائے. جب بندہ اس کے ساتھ پیکٹ کر لیتا ہے نا، میں ایسا عمل کروں گا کہ میں جہنمی ہو جاؤں گا، تیری ڈیوٹی ختم، تیری میری دوستی شروع. تو وہ 7 اعمال نعوذ باللہ جادو جنات کہانت کالے علم کی کتابوں میں اگر آپ وہ پڑھیں کہ کس طریقے کے ساتھ یہ خبیث اپنے جن کو اپنا دوست بناتے ہیں، اللہ کی قسم آپ توبہ توبہ کر اٹھیں. چند ایک بات آئی ہے تو بتاتا جاتا ہوں. قرآن پاک کی مقدس آیات کو اور ایک خاص سورت کو پلیدگی اور ناپاکی سے لکھا جائے، کرین ہم کلام ہو جاتا ہے. محرم رشتہ دار کے ساتھ برائی اعلانیہ کی جائے، کرین ہم کلام ہو جاتا ہے. پیدائشی بچہ، جو بچے پیدا آپ ہسپتالوں میں سے سنتے ہیں نا کہ فلاں بچہ چوری ہو گیا پیدائشی، اس کے اوپر انہوں نے لکھا خبیثوں نے کہ عورت برہنہ غسل کرے اور اس کو قتل کر دے، اس کا کرین اس سے ہم کلام ہو جاتا ہے. یہ علم یہ ایسے بے ایمان ہے، غلاظت، گندگی، بد عملیوں سے حاصل کیا ہوتا ہے، اور کہتے کہ ہم ولی اللہ ہیں. آپ جائیں، آپ کو ماضی کے واقعات بتا دیں گے. وجہ آپ کا جن جو آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ایک ایک لمحے کا رازدار ہے. ماضی کا واقعہ بتلانا یہ کہانت ہے. جس کو آج آپ ولایت سمجھتے ہیں. اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے آ کے پوچھا تھا
بتائیے ہم آپ کے اوپر ایمان لانے کے لیے آئے ہیں، ایمان لانے کے لیے، بتائیے ہمارے دماغ میں کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ میں کاہن نہیں ہوں، میں کاہن نہیں ہوں، ہاں علی بتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کے معجزہ دکھلا دیا، اللہ کی مرضی کے ساتھ، وہ ایک الگ باب ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ماضی کے سارے واقعات بیان کر سکتے ہیں، مستقبل کا آپ کو اور مجھے گمراہ کرنے کے لیے صرف اندازہ بتاتے ہیں، مستقبل کا نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ جو ہمارے ساتھ جن ہے اس کو بھی نہیں پتا مستقبل میں کیا ہونا، اس کو بھی نہیں پتا۔ ماضی کا تو سب پتا ہے، مستقبل کا نہیں پتا۔ اسی طرح ہمارے جو علماء اور شیوخ بہت سے واقعات بنے ہوئے ہیں کہ کبھی کسی کاہن سے ٹاکرا ہو جائے تو اس سے ماضی کی کوئی بات نہیں پوچھنی، کیونکہ ماضی غیب ہے ہی نہیں۔ ماضی کا علم تو اس جن کو آئیے، جن اس کے قرین کو بتا دے گا، وہ اس کے کان میں پھونک مارے گا، وہ اس کو ایک ایک بات بتلا سکتا ہے کہ 2 سال کی عمر میں، 5 برس کی عمر میں، 6ٹھی کلاس میں۔ انسان حیران رہ جاتا ہے، یار یہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے جو میرا سارا ماضی جانتا ہے۔ یہ نہیں پتا یہ بدبخت بغیرت کالے علم کا ماہر اور کاہن ہے، اس کو ہم ولی اللہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ نے کہا تھا، اسی لیے یہ جو بڑے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں نا، اللہ کی قسم ان کا ایک وزن اور ویٹ ہوتا ہے۔ کیا کہا تھا؟ جو ہوا میں اڑے، جو آگ میں کود جائے، جو پانی پہ چلے۔ یہ 3 باتوں کے بعد کیا کہا؟ چوتھی بات، دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو کہے نا میں بھی ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی جو کہے نا میں ولی اللہ، وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ جو خود اپنے آپ کو، کیونکہ ولایت کوئی منصب نہیں ہے، نبی کلیم کرے گا میں نبی ہوں، ولی کو کلیم کرنے کی ضرورت نہیں، ولی کو پہچانا جاتا ہے، ولی پہچان میں آتا ہے۔ جو بندہ کہ میں ولی اللہ نہیں، جو بندہ پانی کے اوپر چل رہا ہے وہ شعبدہ باز اور جادوگر تو ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میں نے اور آپ نے یہ عقیدہ نہ بنایا، اللہ کی قسم ہم چھوٹے چھوٹے کاہن، چھوٹے چھوٹے جادوگروں کو ولی سمجھتے ہیں۔ بتلائیے وہ جب کاہنوں کا سردار دجال نمودار ہوگا تب بتائیں کون اس کے شر سے بچ سکتا ہے؟ جو کہے گا بارش ہو، بارش شروع ہو جائے گی، جو کہے گا قبر پہ جا کے زندہ ہو جا، اصل میں وہ ایک شعبدہ بازی ہوگی، مردہ زندہ ہو جائے گا، کون بچے گا اس کے شر سے؟ بتائیے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ اور فلسفہ کلیئر نہیں ہوگا کہ کہانت اور جادو اور ولایت میں فرق کیا ہے، کون ان کاہنوں اور جادوگروں سے بچ سکتا ہے؟ اور صرف یہ بدبختی اور کم بختی برے صغیر میں ہے کہ کالے علم والے اپنے آپ کو ولی اللہ کلیم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، صحابہ نے کہا، اور یہ عظمت کی جو بات بتلانا مقصود تھی وہ یہ ہے، صحابہ نے کہا آپ کے ساتھ بھی ابلیس کی اولاد میں سے ایک پیدا ہوا تھا؟ نبی کریم نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا، لیکن اللہ نے میری مدد کی، اور سیرت نگاروں نے اس مدد کی ابتدا شق صدر سے کی کہ یہ مدد اللہ کی طرف سے اتری تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اتوار دیکھ کر ابلیس کا کوئی بیٹا آج تک ایسا نہیں ہے جو مسلمان ہوا ہو، تنہا آمینہ کے لال کے ساتھ جو کرین پیدا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے میری مدد کی اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ بتائیے ابلیس کے بیٹے نے، ابلیس کی خصلت جیسے جن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، عبادت سے، خلوص سے، اخلاق سے متاثر ہو کے اسلام کو قبول کر لیا۔ نبی ہو تو ایسا ہو۔